آج ہم نے موضوع ڈاکٹر فضل صاحب آج ہم نے بات کرنی ہے صدقے کے اوپر. یہ دنیا اسباب کی ہے. میں اس دنیا کو اسباب اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمانوں پر لے کر جانا تھا تو ان کے لیے سواری کا انتظام کیا, حالانکہ وہ سواری کے بغیر جا سکتے تھے. جس طرح وہ آئے تھے بغیر سواری کے, اس طرح بغیر سواری کے جا بھی سکتے تھے. اگر اسباب کی دنیا ہے اور بنانے والا خداوند ہے تو ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ یہ بلا آئے گی تو اس بلا کو ٹالنا ہے, تو اس کے لیے صدقہ ہوگا تو یہ ٹلے گا؟ یہ تصور صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح ہے اور 100% درست ہے. اس کی تائید جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, قبر کے عذاب سے آدمی کو محفوظ حفاظت ہوتی ہے اس سے, اور تمام امراض سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اس میں ایک خاص بات میں بتاؤں, اس میں مراد بتا دیجئے کہ صدقے سے کیا مراد ہے, کیا کرنا؟ صدقے سے دیکھیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے. اس لیے کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کا مثلا حبۃ, ایک دانے کی سی مثال ہے. یعنی ہر دانے سے ایک خوشہ نکلتا ہے, ہر خوشے کے اندر 100 بالیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھیے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ نے جن کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, دنیاوی اسباب سے مالا مال کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تعلیم فرمائی ہے. حضرت یہ صدقہ جو ہے یہ خیرات سے کیسے مختلف ہے؟ جی یہ خیرات سے کیسے میں بتا رہا ہوں, صدقے کی کئی قسمیں ہیں. ایک صدقہ واجبہ ہے. مجھے صدقہ بتا دیجیے, صدقہ کیا ہے؟ آ رہا ہوں نا, ابھی ایک سیکنڈ تو رکے نا بھائی. صدقہ واجبہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے, صدقۃ الفطر ہے, اور یہ جو صدقہ خیرات جو ہم کہتے ہیں, ایک نوافل صدقہ ہے, صدقات مستحبہ یا صدقات نوافلہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا لفظ جو ہے خیرات بھی ہم کہہ سکتے ہیں. البتہ وہ صدقہ جو صدقات واجبہ ہے, یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہے یا فطرہ وغیرہ ہے, یا انسان اپنی بیماریاں وغیرہ کے ٹالنے کی نیت سے اللہ کے لیے دیتے ہیں, وہ سعادات پر حرام ہے. ویسے خیرات میں نے امداد کہہ سکتے ہیں, آپ نفلی امداد آپ کر سکتے ہیں. صدقہ جو ہے وہ سعادات پر حرام کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن ایک کھجور جو مال غنیمت آئے ہوئے تو اس میں سے ایک کھجور منہ میں رکھ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا یہ ہم پر جائز نہیں ہے, اس کو نکال لو منہ سے. نکلوا دیا گیا. یہ صدقہ درخت ایک کانسیپٹ ہے, اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد ہے. اسلامی فلاحی معاشیتی نظام کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو واجب ہے, دینا ضروری ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت مند آپ کو نظر آئے, اس کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ اللہ نے کہا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جو مجھے قرض حسنہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا بڑھا دیتے ہیں. حضرت ابو دردہ ایک صحابی تھے, جب یہ آیت اتری, ان کا ایک باغ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. فرمایا کہ آج سے یہ باغ آپ کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے نام کرتا ہوں. وہ باغ میں گئے, بیوی بچوں کو لے کر اس باغ سے الگ ہو گئے. پھر دوسری آیت اتری, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, وہ لوگ نیکی کے کمال تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا قیمتی مال, اللہ کے پسندیدہ ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. ایک ابو طلحہ صحابی تھے, ان کے پاس بھی بیرہا نام کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے. باغ کا پانی بڑا میٹھا تھا, کھجور بڑی میٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تناول بھی فرماتے تھے. جب یہ آیت اتری, ابو طلحہ دوڑتے ہوئے تیزی سے پہلی فرصت میں حضور کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول, یہ باغ آپ کی نظر ہے, آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اور میں اس کے لیے نہ مجھے صدقہ سمجھ آیا ہے, نہ مجھے نظر سمجھ آئی ہے, نہ مجھے ہدیہ سمجھ آیا ہے. ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے کہ وہ ایک آپ کا سوال کرنا صدقہ جو ہے, ایک جو مجھ پہ واجب ہے وہ تو میں کر دوں, ساتھ کے ساتھ ہی ڈیزائنر ان کا ایک سوٹ معروف کے لیے, اور ایک آپ کے ساتھ جائے گا ابا, یہ ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے جو آپ کو یاد دلائے گا. بہت شکریہ. جی اب آپ سوال. اچھا, وہ سوال میرے جو ذہن میں آ رہا ہے, ہم لوگ صدقے کا کانسیپٹ, بالکل یہ ٹاپک بہت اچھا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں, دیکھیں جب گاڑی میں جا رہے ہیں نا, تو کوئی فقیر آ گیا اور ہم شیشہ اتارتے ہیں, بچے بیٹھے میں ان کا ہاتھ لگایا اور وہ دے دیا.
اب مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، نوافل ہے یہ، اور صدقہ واجب فوری نہیں طور ہے۔ پر تو دینے ہی ہے صدقہ پیسے۔ ہے کیا؟ صدقہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے لیے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دینا، ہدیہ کرنا صدقہ ہے۔ مان لی بات حضرت، یہ صدقہ ہے۔ دو جملے کیونکہ وقت بالکل کم ہے۔ اللہ کے رسول نے ام سلمہ کو مٹی دی، یہ سرخ ہوگی، آپ کو پتا تھا یہ بلا آنی ہے، آپ نے صدقہ کیوں نہیں کیا؟ آپ بلا ٹال دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو دنیا کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اور انسان کی قیمت میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ خیر کے راستے کو اختیار کرے اور شر سے دوری اختیار کرے۔ اگر پروردگار عالم اس دنیا میں صرف خیر ہی کو بناتا اور بھلائی ہی بھلائی ہوتی، ہر جگہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی، تو پتہ ہی نہ چلتا اور انسان کی اصل جو چہرہ تھا وہ بے نقاب ہی نہ ہوتا کہ یہ شر کے راستے کو اختیار کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ دونوں راستے رکھے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جو ہم نے انسان بنایا ہے اس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت اور ایمان کی اور جہاد کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب خیر بھی موجود ہو اور شر بھی موجود ہو۔ لہٰذا شر سے مراد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن شر کو ایک اگر عمومی پرسپیکٹیو میں لیا جائے تو شر میں بلائیں بھی شامل ہیں، شر کے اندر امتحانات، آزمائشیں بھی شامل ہیں۔ بلاؤں سے مراد بلائیں مثال کے طور پر آسمانی بلائیں ہو سکتی ہیں، زمینی بلائیں ہو سکتی ہیں، انسان کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی، یہ آ سکتی ہے۔ تو یہ جو مصیبت اور آفات آتی ہیں، جب تک یہ آفت نہیں آئے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو آفت آئے گی اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ واقعاً یہ اندر سے کتنا سچا مومن ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ اور یہ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جسے شب قدر کی راتوں میں پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس کی بالکل ابتدائی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ باقاعدہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ زبان سے کہیں گے آمنا وهم لا یفتنون اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تمہارا امتحان کیا، تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ معلوم ہو کہ تم اپنے دعوی ایمان میں کتنے سچے ہو اور کتنے جھوٹے ہو۔ لہذا دونوں راستے رکھے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعاً انسان حقیقت میں سچائی کے راستے کی طرف جاتا ہے یا ممکن ہے کہ منافقت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو سب آپ نے پوچھا کہ یہ جو مال کو لوگوں کے سر پہ ڈال کے کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ بہت کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب تک کسی کو مس نہ کیا جائے، کسی کو لگایا نہ جائے، جب تک اس کے سارے امراض منتقل نہیں ہوں گے کہ جیسے اے ٹی ایم مشین سے نکل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شر ہے یا خدا نہ خاصہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، پروردگار اگر ان کو ڈالنے والا بھی ہے تو خود اس کا اٹھا لینے والا بھی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک کے لیے صدقہ نکالا گیا ہے تو یہ بلائیں منتقل ہو گئی کسی یتیم کے، کسی غریب کے اکاؤنٹ کے اندر اور اب یہ بلائیں اس کے اوپر آئیں گی، نہیں، یہ بلائیں ختم کر دی پروردگار عالم نے۔ پروردگار عالم نے اگر اس کے لیے کوئی مصیبت رکھی تھی تو صدقے کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی۔ ٹل گئی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے اکاؤنٹ سے نکل کر دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اب اس کے اوپر مصیبت آئے ہی ٹل گئی، بالکل مکمل ہو گیا، پہنچ جانا چاہ رہے تھے، کلیئر ہو گیا نا۔ دیکھیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا پڑتا ہے یہ صدقے کے پیسے ہیں یا صدقے کی چیز بتانا بھی اسلام میں مناسب نہیں ہے، حتیٰ کبھی کبھار بتایا جاتا ہے صدقہ ہے تو اس کی وجہ سے توہین ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بتانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، یہ کہیں سادات میں سے نہیں ہے۔ شو کٹ رہا ہے کیونکہ بالکل بریک ہمارا شو کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے بلال بھائی کہ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے۔